السلام علیکم ویورز، رحمان احمد ہیلتھ کیئر چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم بات کرتے ہیں شوگر کے بارے میں۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو اس پریگننسی کے دوران جو ہے انہیں شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پریگننسی میں کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب پیشنٹ کو شوگر ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران شوگر کی گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے بلکہ انسولین لگانی چاہیے، کیونکہ گولیوں کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ بچے کے اوپر پڑتا ہے، جبکہ انسولین جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں کرتی۔ مینٹین رکھنا ہوتا ہے پریگننسی کے دوران شوگر کو، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے آپ انسولین یوز کریں۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل میں اس بارے میں بتاؤں گی کہ جن لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، چاہے وہ پریگننٹ ہو یا نان پریگننٹ ہو، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، تو شوگر جو ہے وہ اس کا کیا کردار ہے، وہ ہمارے کن اعضاء پر ایفیکٹ کر سکتی ہے پریگننسی کے دوران یا ویسے بھی نارمل روٹین میں۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمارے معدے کے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، تو یہ میں سب آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے شوگر پیشنٹ کی زندگی بدل دے گی، آپ ڈیٹیل سے یہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو شوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ دوائیں نہیں بلکہ اپنی معلومات کو بڑھائیں۔ اگر آپ اپنی شوگر خود سمجھ کر کنٹرول کریں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ڈائبیٹک پیشنٹ کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا چاہیے، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انہیں بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ ہماری کڈنی پر، ہماری ہیلتھ پر، ہمارے مسلس پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا شوگر لیول بھی نارمل ہونا ضروری ہے، اور بلڈ پریشر بھی۔ بلڈ پریشر کا لیول جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کا بلڈ پریشر کی رینج جو ہے 130-80 ہونی چاہیے، یعنی اس سے کم تو ہو جائے لیکن اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس رینج سے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کا بلڈ پریشر جو ہے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ٹینشن لیں گے یا بعض اوقات وہ کھانا نہیں کھایا ہوا ہوتا تو اس وجہ سے بھی جو بلڈ پریشر لیول ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی علامات نہ ہوں، مطلب بلڈ پریشر تو ہائی ہو رہا ہے لیکن آپ کو اس کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، مثال کے طور پر سر میں درد نہ ہو یا چکر نہ آئے یا آنکھیں نہ دھندلائے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر یہ لیول زیادہ رہتا ہے اور کچھ عرصے تک رہتا ہے تو پھر یہ آپ کے ہارٹ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ کڈنی فیل ہو سکتے ہیں، آپ کے آنکھوں کے پردوں کا ڈیفیکٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر لیول بھی کنٹرول رہنا چاہیے۔ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو معدے کے بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا شوگر جو ہے وہ معدے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو بالکل یہ معدے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے گیس ہو جاتا ہے، ڈائریا کبھی ہو جاتا ہے، کبھی قبض ہو جاتی ہے، تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں شوگر کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ شوگر کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے معدے کے ساتھ۔ جن لوگوں کو شوگر ہوتا ہے، جب ان کا شوگر کنٹرول نہیں رہتا تو ایک ویگس نرو ہوتی ہے جو کہ معدے کے پٹھے کو سپلائی کرتی ہے۔ جب شوگر ہائی رہتی ہے تو یہ نرو جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے گیس جو ہے وہ معدے میں اکٹھی ہو جاتی ہے، معدے کی حرکات جو ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی قبض ہو سکتی ہے، کبھی معدہ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے ان کو نیوروپیتھی یعنی کہ نیوروپیتھی زیادہ ہو سکتی ہے، معدے کی حرکات جو ہیں وہ سلو بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات قبض رہنے لگ جاتی ہے، جلن ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی شوگر لیول جو ہے وہ 250 سے 300 سے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کا شوگر لیول 250 سے 300 تک یا اس سے ابو ہو جائے تو اسے ہائی شوگر لیول کہتے ہیں۔ اس سے معدے کی حرکات جو ہے متاثر ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الٹی سے آنے محسوس ہوتی ہے، دل متلاتا ہے، شوگر لیول ہائی ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے شوگر کی ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی میڈیکیشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات آپ کا معدہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دوائیں خالی پیٹ لینی ہوتی ہیں اور کچھ کھانا کھانے کے بعد لینی پڑتی ہیں۔ اگر آپ ان میڈیکیشن کو یا ان میڈیسن کو پراپر طریقے سے نہیں لیتے، جس طرح کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ کون سی دوائی خالی پیٹ لینی ہے اور کون سی دوائی کھانا کھانے کے بعد، تو وہ بھی آپ کے معدے کو متاثر کرتی ہے۔ خاص طور پر میٹفارمین جو ہے یہ گولی تیزابت پیدا کرتی ہے، اس سے گیس بھی بناتی ہے اور بلوٹنگ بھی کرتی ہے۔
اس طرح سے جب آپ کے مالج آپ کو جو بھی دوائی دیتے ہیں تو اس کے ٹائمنگ کو پراپر رکھا کریں، اس کو چینج نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جب شوگر لیول ہائی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے تو انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ انفیکشن کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ڈائریا ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کی اہم وجہ اس ڈسٹربنس کی اسٹریس یا انزائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب کوئی ڈپریشن میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر شوگر جن لوگوں کی ہائی رہے گی تو ان کے اندر خون کا دباؤ بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگ جائے گا، خون کی نالیاں تنگ ہوں گی، اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہوگا۔ اس کی شوگر اگر ہائی رہے گی تو اس سے بھوک اور پیاس بڑھے گی۔ اگر شوگر ہائی رہے گی تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بھی بڑھے گا، اور اگر شوگر ہائی رہے گی تو اس کی وجہ سے جگر کی چربی بھی بڑھے گی۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو شوگر، جو کہ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت سوتے رہتے ہیں۔ تو شوگر کا نیند کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوگر کے مریض میں ہوتی ہیں، ان میں دماغی مسائل بھی اکثر رہتے ہیں، نیند کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ 70% جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر سوتے رہتے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ زیادہ تھوڑا سا اگر وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے، کچھ بھی کام کرنے کا سوچنے لگتے ہیں تو پھر انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ٹاپک پہ ہم مزید بات کرتے ہیں کہ اگر شوگر لیول ہائی ہو تو اس کی وجہ سے سیلز میں گلوکوز جو ہے وہ نہیں جاتا۔ جب سیل کو انرجی جو ہے وہ نہیں ملتی تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب شوگر لیول لو ہو جائے تو باڈی میں گلوکوز بھی لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انرجی نہیں ملتی، اور شوگر کے مریضوں کا جب شوگر لیول جب نارمل پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں بار بار نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جب رات کے وقت وہ سونے لگتے ہیں تو ان کی سانس کی نالی مسئلہ کرنے لگ جاتی ہے، سانس میں رکاوٹ آنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپر طور پر اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دن کو وہ سارا دن وقفے وقفے سے سوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر بے چینی رہتی ہے، پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، ان کو نیند صحیح طرح نہیں آتی، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ دن کو سوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا سائیڈ افیکٹ ایک یہ بھی ہوتا ہے، جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں اگر ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر رات میں ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بار بار نیند سے جاگ کر پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر دن کے وقت وہ سوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھے، کچھ مسائل تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو کس قسم کے مسائل جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دوائیں پراپر ٹائم پر لیں، اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں، تب آپ کو یہ جو مسئلے مسائل بتائے گئے ہیں یہ کم سے کم ہوں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔